الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں. آج بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ سماعت کریں گے اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے جس سے آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 0334 1966 966. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں. اور ہمارا پیج ہے ویو ایف ایم 96.6 WAVE 96.6. تو جی سامعین، اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس رب قدوس نے ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن عطا فرمایا. وہ قرآن جس قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. یقیناً یہ قرآن جب ہماری زندگیوں کو آسان کرنے آیا ہے تو یہ خود بھی آسان ہے، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے آسان ترین کر کے بھیجا ہے تاکہ میرے بندے خوب اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، سنوار سکیں اور اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں، آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کر سکیں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ بھی دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا پسندیدہ دین ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ کیوں فرمایا؟ کہ اپنے بندوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اس نے قرآن بھیجا، انبیاء بھیجے، آخر زمان نبی محتشم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے. تو سامعین محترم، یقیناً ثابت ہوئی یہ بات کہ قرآن آسان ترین ہو کر نازل ہوا. کیوں آسان کر دیا گیا؟ مفہومی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آسان ہے. تو پھر پتہ چلا کہ اس کو سیکھنا بھی آسان ہے، اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے. تو کوئی مشکل سمجھتا رہے تو اس کی اپنی ایک غلط فہمی ہے، لیکن واضح ارشاد ہو گیا کہ یسرنا القرآن، آسان کر دیا قرآن ہم نے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسان ہو کر آ گیا ہے تو پھر ہم کیوں اس کو مشکل سمجھیں، اس کا سیکھنا کیوں مشکل سمجھیں، اس کا سمجھنا کیوں مشکل سمجھیں، اس پر عمل کرنا کیوں مشکل سمجھیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ فطرت کے مطابق ہے. تو ہم چونکہ فطرت سے دور ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں سب کچھ مشکل لگتا ہے. قرآن سیکھنا بھی مشکل لگتا ہے اور اس کو سمجھنا بھی مشکل لگتا ہے. تو مشکل اصل میں ہم نفس سے مغلوب ہیں، شیطان ہم پر غالب ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کی طرف سے یہ بدگمانیاں آتی ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، سیکھنا مشکل ہے، اس کے الفاظ مشکل سے ادا ہوتے ہیں، اس کے حروف کے مخارج سارا کچھ بہت مشکل ہے جو ہے وہ. تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی بدگمانیاں ہیں.
تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے ذہن و دل میں جگہ نہیں، ہرگز نہیں دینی۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، تو پھر ہمیں بالکل ایمانی طور پر جو ہے وہ یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ارشاد ہو گیا تو پھر یقیناً جب ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو یہ قرآن اپنی برکت سے خود سیکھنے والے کو آسان جو ہے وہ کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کی اپنی برکت بہت ہے، وہ اپنی برکت سے اس کو حفظ کرنے والی کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی فلاسفر کی کوئی تصنیف ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح ازبر کوئی یاد کر سکے، حفظ کر سکے۔ واحد ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو بچہ بچہ جو ہے وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہا ہے اور پانی کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں۔ نماز تراویح میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو نماز تراویح میں سناتے ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن کا معجزہ جو ہے وہ بہت سارے معجزات ہیں۔ اگر معجزے کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں اور بہت سارے ایسی باتیں ملتی ہیں مکتب میں معجزہ کے حوالے سے۔ تو یقیناً جب قرآن معجزہ ہے، صاحب قرآن معجزہ ہے، تو قرآن بھی معجزہ ہے۔ تو معجزہ دراصل ایجز سے ہے کہ عقل کو، دانش کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والی شے، یعنی وہ چیز جس کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے عاجز ہو، یعنی انسان عاجز آ جائے اس کو سمجھنے کے۔ یہ دوبارہ تو قرآن معجزہ عاجز کر دینے والا، یعنی جس کو سمجھنے کے وقت انسان اپنی عقل و دانش سے عاجز آ جائے، یعنی جواب دے جائے، ہاتھ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی وہ مشکل کی جو بات کر رہا تھا اس حوالے سے نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ جاہلیت کے دور میں کچھ ایسا تھا کہ عرب کے بدو اور اعرابی شعر و ادب میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک شاعر جس کا نام لبید تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا اور ادیب تھا۔ اہل زبان، اہل ادب اور شعراء اسے اپنے فن کا امام تصور کرتے تھے اور ملک الشعراء مانتے تھے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جب ایک عرب کی ایک ریت تھی، عرب کی ایک ریت تھی، ایک دستور تھا کہ وہاں جو شاعر غیر معمولی قابلیت کا حامل ہوتا، اسے یہ اعزاز ملتا کہ اس کا کلام ریشمی کپڑے پر سونے کے دھاگوں سے لکھ کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا۔ چنانچہ وہاں 7 شعراء کا کلام بیت اللہ میں لٹکایا جا چکا تھا۔ انہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ لبید سبع معلقہ کا آخری شاعر تھا۔ آرتھر آئن ولاسٹن نے اپنی کتاب دی سورڈ آف اسلام میں اس لبید کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آرتھر نے کہا، ایک روز لبید نے اپنا تازہ کلام بیت اللہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ ایک مسلمان نے چند قرآنی آیات لکھ کر اس کے برابر لگا دی۔ دوسرے روز جب لبید کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اشعار کے مقابلے میں چند کلمات بیت اللہ کے دروازے پر آویزاں ہیں۔ اسے اس جرت پر حیرت ہوئی، وہ آگے بڑھا، قریب آیا اور غور سے ان کلمات کو دیکھا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھیں اور بے اختیار بول اٹھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ یعنی وہ سارے اصول و ضوابط جانتا تھا شعر و ادب کے، تو اس کے کہیں جو ہے وہ ہٹ کر یہ کلمات اس نے پڑھے، دیکھے، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا
نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ثابت ہوا کہ واقعی قرآن ایک معجزہ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ تو جی سامعین محترم، آج ہم کچھ غلطیوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ تلاوت کرنے کے دوران اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ماہرین نے 20 مقامات ایسے نوٹ کیے ہیں کہ جن میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، جیسے انعمت علیہم، اس کی جگہ انعمت علیہم پڑھا جاتا ہے، یعنی ابراہیم ربہ، اصل میں کیا ہے ابراہیم ربہ، اور جو غلط پڑھا جاتا ہے وہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں اور جو صحیح پڑھا جاتا ہے وہ میں بعد میں پڑھ رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھنا۔ تو جو غلط پڑھا جاتا ہے وہ ہے انعمت علیہ، یعنی تا کی جو پیش ہے وہ زبر سے بدل دی جاتی ہے، اور اصل میں کیا ہے انعمت علیہ۔ اور لفظ جو عام غلط پڑھا جاتا ہے وہ ہے ابراہیم و ربہ، یعنی ابراہیم لفظ کی میم کی جو پیش ہے وہ پڑھ دی جاتی ہے زبر کی بجائے، اور ربہ کی بجائے ربہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے قاتل داود جالوت، قاتل داود جالوت، یہاں اس میں قاتل داودا جالوتو، یعنی کہ دا دال کی جو پیش ہے وہ زبر سے بدل جاتی ہے، اور جالوت لفظ کی جو تا ہے اس کی زبر پیش سے بدل دی جاتی ہے۔ واللہ یضاعف، عین کے نیچے زیر ہے مگر غلطی سے یضاعف پڑھا جاتا ہے۔ اور لفظ ہے منذرین، کیا لفظ ہے منذرین، تو اس لفظ میں ضا کی جو زیر ہے اس کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے، منذرین پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو لفظ ہے ورسولہ، تو اس کو ورسولہ ہی پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی لام کی جو پیش ہے اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ لفظ ہے معذبین، کیا لفظ ہے معذبین، تو یہاں پہ معذبین لفظ میں ذال کی جو زیر ہے اس کو زبر میں بدل دیتے ہیں۔ لفظ ہے آدم ربہ، آدم ربہ، یہاں پہ آدم ربہ پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی آدم لفظ کی جو میم ہے اس کی پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں، اور ربہ کی جو با ہے اس کی پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح لفظ ہے انی کنت من الظالمین، تو لفظ انی کو انی پڑھ دیا جاتا ہے، اور کنتو کی بجائے کنتا پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں پہلے پروگرامز میں ایک بار وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جو زبر زیر کا یہ جو تبادلہ ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے بہت دور تک لے جاتا ہے۔ لفظ سے انعمتا اور انعمتو بظاہر تو صرف ایک اعراب کی غلطی ہے، یعنی زبر کا پیش پڑھ دینا، پیش کا زبر پڑھ دینا، مگر مفہومی اعتبار سے کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں انعمت علیہ، کیا پڑھتے ہیں انعمت انعمت علیہم، یہاں پہ بندہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ انعمت علیکم، تو وہاں پر انعمت پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ میں انعمتا پڑھیں گے۔ اب ان دونوں کا اگر تبادلہ ہو جائے کہ یہاں انعمت پڑھ دیا وہاں انعمتا پڑھ دیا، تو یوں یہ جو مخاطبت ہے وہ بدل جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور اگلی سورہ بقرہ کی
جو آیت میں ہے انعمت علیکم، وہاں بندہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو یہ مخاطبت جو ہے وہ کیا ہے، بدل جاتی ہے مفہومی اعتبار سے۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں بعض ہم نوٹ نہیں کرتے، پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ہم محسوس نہیں کرتے کہ زبر کی جگہ زیر پڑھی گئی ہے، تو سامعین جو ہیں، سننے والے جو ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے مگر دیکھنے والا اور سننے والا محسوس کرتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے، اس کے نوٹس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے تو اس پر آپ برہم نہ ہوں، اس پر غصہ نہ ہوں، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کی غلطی سے آگاہ کیا، تاکہ آپ پھر سے جب یہ لفظ پڑھیں یا یہ کام کریں تو آپ احسن طریقے سے کر پائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص آپ کی غلطی سے آگاہ کرتا ہے وہ آپ کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ لیکن یہ تو عام مطلقاً بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کسی کام کی غلطی یا آپ کی ذاتی طور پر کوئی غلطی ایسی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی خوبی ہے، تو اس سے مثلا کہ جو دوسرا بندہ آگاہ کر رہا ہے آپ کی غلطی اور خامی سے، تو یعنی کہ ذاتی طور پر جو آپ کی ذات میں کوئی خامی ہے، آپ کی شخصیت میں کوئی خامی ہے، آپ کے امیج میں یعنی کہ آپ کے سٹیٹس میں یا آپ کے کام میں کوئی خامی ہے، تو اس سے اگر کوئی بندہ علیحدگی میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کی ذات میں یہ خامی ہے جو آپ کی بے عزتی کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کی ناکامی کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کی پریشانی اور مصیبت کا باعث ہو سکتی ہے، اس کو دور کر لیں، تو اس شخص کو آپ اپنا دوست سمجھیں، وہ آپ کا واقعتاً سچا دوست ہے، جو آپ کی خامی کو آپ کے علیحدگی میں جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، اسے آپ کو بتاتا ہے، کیوں اس کے دل میں ایک ایسا درد ہے آپ کے لیے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ بندہ، یہ میرا دوست، یہ اس کے اندر یہ خامی پائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی محفل میں، کسی جگہ پر، کسی موقع پر اس غلطی اور اس خامی کے باعث اس کی عزت میں فرق آئے، ٹھیک ہے، اس کے امیج میں فرق آئے، اس کی شخصیت اور وقار میں فرق آئے، اس کی رسوائی کا سبب نہ بن جائے، تو اس نے اپنے دل میں آپ کا درد رکھ کر آپ کو آگاہ کیا۔ مگر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی غلطی بتائی جاتی ہے، کوئی خامی سے آگاہ کیا جاتا ہے، تو وہ شخص بجائے تسلیم کرنے کے الٹا برہم ہوتا ہے اور آگے سے الٹا جواب دیتا ہے کہ تو یاد رکھیں جو انسان ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہر شخص سے غلطی ممکن ہے، تو غلطی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ فطرتی چیز ہے، بھولنا، غلطی کرنا یہ فطرتی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو۔ اسی لیے تو نماز میں سجدہ سہو کی اجازت دے دی گئی، تو سہو بھولنے کو کہتے ہیں، اور سجدہ سہو بھولنے پر ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں بھول گئے ہیں، واجب چھوٹ گیا ہے، تو اس پر آپ سجدہ سہو کر لیں اور آپ کی نماز مکمل ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رعایت اسی وجہ سے دی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو ائمہ مجودین نے علم تجوید کے اصول و ضوابط جو اسی لیے قائم کیے ہیں کہ ہر اہل زبان اس کو پڑھنے والا ہوگا، عجمی پڑھنے والے ہوں گے، عربی پڑھنے والے ہوں گے، فارسی بھی پڑھنے والے ہوں گے، تو سینکڑوں زبانیں ہیں اور سینکڑوں قومیں ہیں، تو سب لوگ اس کو پڑھنے والے ہوں گے، تو ہر شخص اچھا پڑھنے کی کوشش کرے گا مگر اس میں غلطی آ جائے گی، تو اس کے اصول و ضوابط اس لیے بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو اس وقت اعراب نہیں تھے، یعنی زبر زیر نہیں تھی، اور کہیں کہیں نقطے بھی نہیں تھے، تو پھر یہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا اعراب کا۔ تو سامعین محترم، جیسے یسرنا القرآن، میں نے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن آسان ترین کر کے ہماری طرف بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ تو سامعین محترم، سورہ فاتحہ شریف ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے سامعین یہ ذہن میں یہ بات رکھے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ
تلاوت کی جو مشق ہے وہ نہیں ہوتی، اس پروگرام میں نہ کروائی جاتی ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ ابھی ہم مخارج حروف پر ہمارا سبق چل رہا ہے، اور جو حروف تہجی کے 29 حروف جن پر یہ تمام قرآن کریم کے الفاظ مشتمل ہیں وہ ہمارے ابھی باقی ہیں. اور حروف تہجی کے جب حروف مکمل ہو جائیں گے مخارج کے اعتبار سے، پھر انشاءاللہ العزیز صفات کی کچھ باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن کریم کی مشق شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ غلطیاں نوٹ کرتے ہوئے میں سورہ فاتحہ کی آج جو ہے وہ کچھ چند آیتیں سامنے رکھوں گا کہ عام طور پر تلاوت کرتے وقت کس طرح کی غلطیاں اکثر ہو جاتی ہیں. تو پہلے لفظ پڑھا جاتا ہے الحمد. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. الحمد. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. تو یہاں پہ پہلی غلطی ال کے اس میں دیکھیں کہ حرف لام پر جو ہے وہ جزم ہے، یعنی لام ساکن ہے. اس کو اکثر عام جو ہے وہ مجہول انداز میں پڑھ دیتے ہیں لوگ، اعلیٰ حمد. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ یعنی کہ ال کی بجائے اعلیٰ پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ الحمد. اعلیٰ، یعنی ساکن لام کو متحرک بنا دیتے ہیں، یعنی لام کے اوپر جزم پڑھنی تھی زبر پڑھ دیتے ہیں. تو لفظ ال ہے، اعلیٰ نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ ال پڑھیں گے، حمزہ زبر لام ال، مگر لام کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حمدو نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمد. کیا پڑھیں گے؟ الحمد. 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 کیا پڑھیں گے؟ الحمد. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ ہا کی، حرف ہا. ہا کو آنکھوں والی ہا سے بدل دیا جاتا ہے، اعلیٰ حمدو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. یعنی عام جو مجہول انداز ہے جو غلط پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حمدو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. جبکہ یہ لفظ غلط ہے، لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی. کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے. غلط. کیونکہ حمد کے معنی ہے آنکھوں والی کے ساتھ اگر حمد لفظ پڑھیں تو اس کا معنی ہے تمام برائیاں یا تمام ہلاکتیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو لفظ اگلا جو ہے وہ للہ ہی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ معنی کہاں چلا جاتا ہے. تو دو غلطیاں آپ نے نوٹ کی، لام اور ہا. یہ دونوں حرفوں پر اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیا لفظ پڑھا جاتا ہے؟ پھر دہرائیں. الحمد. عام مجہول جو پڑھا جاتا ہے الحمد. الحمدو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. اب تھوڑا سا یہاں پہ ایک زبان کا بھی، زبان کے لہجے کا بھی تھوڑا سا اعتبار لیتے ہیں کہ عام پنجابی جو لہجہ ہے اس میں تو ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ بہت ہی مجہول پڑھا جاتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھا جائے. تو عام جو انداز مجہول ہے وہ الحمدو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمد. الحمدو. ایسے غلط ہے. لہٰذا لفظ کیا ہے؟ الحمدو. الحمدو. دال کی پیش کو بھی اکثر لوگ کھینچ دیتے ہیں، جبکہ دال کی پیش کو کھینچنا ہرگز نہیں ہے. اس کو ہم لمبی آواز سے ہرگز مد کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. دال کی پیش کو مد کے ساتھ کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ شارٹ پڑھیں گے. الحمدو. الحمدو. تو عام طور پر ایسے بھی پڑھا جاتا ہے الحمدو. الحمدو. دو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ جس طرح ایک گنتی کا عدد ہے 2. ٹھیک ہے، تو اس انداز میں دال کی پیش کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ الحمدو. 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 کیا پڑھیں گے؟ الحمد. الحمدو. الحمد. تو یہ غلطیاں آپ نے نوٹ کی. آگے ہے للہ. کیا لفظ ہے؟ للہ. رب العالمین. رب العالمین. رب میں
را کو باریک پڑھ دیتے ہیں، ربل کیا پڑھ دیتے ہیں؟ ربل ربل کیا پڑھ دیتے ہیں؟ ربل را کا باریک پڑھنا یہ مخرجی غلطی تو نہیں ہے، یعنی بڑی غلطی میں شامل تو نہیں ہے، مگر صفت تفخیم ٹوٹ جاتی ہے، یعنی را کو پر پڑھنا تھا تو ہم نے پر نہیں پڑھا، باریک پڑھ دیا ہے، ربل پڑھ دیا ہے، تو جب کہ را کے اوپر زبر آتی ہے جب، تو اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ربل پر پڑھا جاتا ہے۔ را پر جب زبر آئے، جب بھی کہیں کسی جگہ پر مطلقاً پورے قرآن پاک میں را کے حرف کے اوپر، یہ تفخیم و ترقیق کے باب میں انشاءاللہ یہ بات وضاحت سے کروں گا، تو صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حرف را کو جب آپ زبر کے ساتھ کہیں بھی کسی جگہ پڑھیں تو اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ آگے لفظ پڑھا جاتا ہے عالمین، یعنی حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، رب العالمین۔ عام مجہول انداز کیا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین۔ اکثر لوگ یہاں پہ عین پر جھٹکا بھی دیتے ہیں، رب العالمین، عالمین نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو سیدھی آواز سے پڑھیں اور عین کے مخرج سے ادا کریں۔ کس مخرج سے؟ عین کے مخرج سے۔ رب العالمین، رب العالمین۔ اب چونکہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کی آواز ڈبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبر ایک زبر کو ہم ڈبل کر دیں گے، سمجھ رہے بات؟ رب العالمین، رب العالمین۔ تو را کو پر کرتے وقت آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی پیش نہیں بنا دینی، پر ضرور کرنا ہے مگر اتنا بھی زیادہ نہیں کرنا کہ پیش بن جائے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، رب العالمین۔ سمجھ کے بات؟ آگے چلتے ہیں، لفظ ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ اکثر را کو تھر تھرایا جاتا ہے، یعنی کہ را میں جنبش پائی جاتی ہے، تھر تھراہٹ پائی جاتی ہے، تو لہٰذا را کے پڑھتے وقت مشدد جب ہو، جب را مشدد ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو 3 دندوں والی، را حرف کے اوپر جب شد 3 دندوں والی ہو تو اس کو ہم تھر تھراہٹ سے نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو وہ جیسے پنجابی میں کھڑکا کے نہیں پڑھتے۔ تو لفظ ہے الرحمن، کیا لفظ ہے؟ الرحمن۔ را کو ہم جنبش نہیں دیں گے، را کو جنبش نہیں دیں گے، ہلائیں گے نہیں، را کے حرف کو ہلائیں گے نہیں ہرگز۔ الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگلے لفظ رحیم میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ دونوں جگہوں پر ہم ایک ہی انداز سے ادا کریں گے، حرف را کو دونوں الرحمن لفظ میں بھی اور الرحیم لفظ میں بھی دونوں جگہ پر ایک ہی انداز سے بولیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی پڑھیں گے اور تھر تھراہٹ پیدا بھی نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یعنی تسمیہ میں بھی اور سورہ فاتحہ کی یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی لفظ ادھر بھی ہیں۔ تو یہاں پہ دوسری غلطی کیا ہے؟ یہ تو تھی صفتی غلطی، یعنی کہ صفت کے اعتبار سے کہ ہم را کو تھر تھراہٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور باریک پڑھ رہے ہیں، الرحمن پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسری غلطی ہے الرحمن لفظ میں ہا کی، جیسے الحمد میں یہ غلطی آئی تھی، یعنی کہ ہا کو ہا پڑھ دیا، تو اسی طرح یہاں بھی الرحمن لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ایسا ہے کہ جو ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ الرحمن لفظ کو جب آپ چھوٹی ہا کے ساتھ، ہا آنکھوں والی کے ساتھ پڑھیں گے، الرحمن، کیا لفظ پڑھیں گے؟ الرحمن۔ الرحمن۔ عام لوگوں کے نام بھی ہیں عبد الرحمن، ٹھیک ہے، تو جو عربی کا انداز ہے، تلفظ ہے، وہ الرحمن ہے، رحمان نہیں ہے، کیا بولا؟ الرحمن۔ اسی طرح احمد ہے، احسن ہے، احسن احمد نہیں ہے، احمد بھی غلط ہے، احسن بھی غلط ہے، یعنی ہماری اردو میں چونکہ یہ لشکری زبان ہے
بہت ساری زبانوں کے، فارسی کے، عربی کے لفظ اس میں شامل ہیں، پڑھے جاتے ہیں. تو ہم نے اس لفظ کی بیس کو دیکھنا ہے، اس کے اصل لنک کو دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے. جیسے لفظ خوردن ہے، خرد، ٹھیک ہے، خرد و نوش عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ خرد جو ہے یہ خوردن سے ہے، فارسی کا لفظ ہے. اور نوش جو ہے یہ نوشیدن سے ہے، یہ بھی فارسی کا مصدر ہے. خوردن کھانا اور نوشیدن پینا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ اردو زبان میں یہ لفظ عام بولا جاتے ہیں. لفظ آغاز بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ لفظ آغاز جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے، آغازیدن سے یعنی شروع کرنا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تلفظ کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر زبان میں تلفظ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دوسری زبانوں میں تلفظ نہیں ہے، صرف عربی میں ہے. عربی میں تلفظ کا جو ہے وہ زیادہ احتیاط اور خیال اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اس میں گناہ کا سبب ہے کہ اگر آپ تلفظ کی غلطی غلطیں ہیں تو اس پر گرفت ہے، گناہ ہے، پکڑ ہے، اور اجر کے ضائع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، ثواب کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کا خدشہ ہے. مگر دوسری زبانوں میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس میں کوئی صرف لفظ ہی غلط ہوتا ہے، مگر اس پر کوئی گناہ یا اللہ رسول کی ناراضگی یا گرفت پکڑ وغیرہ نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہر اہل زبان جو ہیں بیسک طور پر وہ چاہتے ہیں کہ زبان کو اسی طرح ہی بولا جائے جیسے وہ بولی جانی چاہیے، ٹھیک ہے. چاہے وہ چائنیز ہے، کورین ہے، ٹھیک ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، کوئی بھی زبان ہے اس کو اس کے تلفظ سے اگر بولا جائے تو پھر ہی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے تلفظ سے آپ نہیں بولتے، آپ دیکھیے انگلش کا لفظ ہے نالج، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لفظ لکھنے میں اور ہوتے ہیں، پڑھنے میں اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لکھنے میں کچھ حروف ایڈ کیے جاتے ہیں مگر پڑھتے ہوئے ان حروف کو پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھنے میں وہ آتے ہیں. تو نالج میں آپ شروع میں کون سا ورڈ لکھتے ہیں؟ کے. تو بولتے وقت کے ورڈ کو آپ حذف کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے. اور آخر میں جی سے پہلے ڈی آتا ہے تو ڈی کو بھی آپ حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ خواب ہے، تو لفظ خواب جو اردو کا ہے، حالانکہ یہ خوابیدن سے ہے، فارسی کا لفظ ہے. تو خواب لفظ میں آپ واو کے آگے الف دیکھتے ہیں کہ الف لکھا جاتا ہے، مگر وہ لکھنے میں خواب ہوتا ہے مگر پڑھنے میں خواب ہوتا ہے. پڑھنے میں خواب ہوتا ہے. خواب ہوتا ہے اور لکھنے میں یعنی کہ الف آتا ہے، پڑھنے میں الف نہیں آتا. تو اسی طرح تلفظ جو ہے اس کا بڑا تعلق ہے. زبان جو ہے کوئی بھی ہے اس کی سمجھ ہی تب آتی ہے جب اس کو آپ اس کے تلفظ سے بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم چونکہ عربی میں ہے تو عربی زبان کا تلفظ اتنا زیادہ ضروری ہے، خصوصاً قرآن کریم میں. ہمارے بہت سارے بھائی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، اب وہاں جا کر وہ بھی عربی زبان بولتے ہیں، عربک لینگویج بولتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کو اس تلفظ سے بولنی پڑتی ہے، نہ کہ وہ اپنے پنجابی یا اردو انداز میں بولیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کے پڑھتے وقت ہم اس کے انداز کو بھی ملحوظ رکھیں گے کہ اس کا انداز کیا ہے بولنے کا. تو لفظ الرحمن پر میں بات کر رہا تھا، الرحمن الرحیم، کہ را کی جو تشدید ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اس کو ہلائیں گے نہیں، تھراہٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے. تو رحمان حرف لفظ میں ہا کو جب ہا سے بدلیں گے تو یہ لفظ یعنی اللہ کا اسم صفاتی غلط ہو جائے گا. یعنی جہاں آپ الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان پکارنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ہا کو ہا میں بدل کر پڑھا تو پھر وہ مہربان نہیں ہوگا بلکہ معنی بدل جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. رحمان، رحمان اور رحمان اس میں کتنا فرق ہے محسوس کر رہے ہیں؟ جی. اور رحمان اور رحمان، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جب غلطیاں ہوں گی، ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی خاص نام ہے، تو اس نام کو آپ بگاڑ کر لیں گے تو پھر آپ خود جان جائیں کہ مفہوم معنی کہیں کا کہیں لے جائے گا. اور
آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص برے نام سے پکارے، آپ کے اچھے نام سے نہ پکارے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. حالانکہ آپ انسان ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ کو یہ آپ کی عزت نفس جو ہے وہ آپ کی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی شخص مجھے الٹے نام سے پکارے یا نام میرا بگاڑ کر پکارے. ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو ذرا اندازہ فرمائیے کہ وہ رب رحمان، وہ خالق و مالک، تو اس کا اسم مبارکہ ہم بگاڑ کر لیں گے. حالانکہ ہمارا ارادہ تو بگاڑنے کا نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارے یہ ارادے میں یا نیت میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا نام اسم گرامی بگاڑ کر لیں. لیکن ہمارا جو نام لینے کا وہ جو تلفظ ہے، وہ جو انداز ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کا نام بگاڑ کر لیا. کیا کیا؟ بگاڑ کر لیا. اسی طرح لفظ حی القیوم ہے، حی قیوم، تو اس کو عام طور پر حی قیوم، حی القیوم، یا حیو یا قیوم اکثر لوگ ذکر بھی کرتے ہیں محافل ذکر میں، تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حالانکہ وہ اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کو حی اور قیوم پکار رہے ہیں، اس کو ایمان کے مطابق اس کو زندگیاں دینے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اور زندگیوں کو قائم رکھنے والا قیوم مان رہے ہیں. مگر ان کا جو انداز تلفظ ہے، انداز تکلم ہے، اور پڑھنے کا جو انداز ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حی نہیں کہہ رہے، قیوم نہیں کہہ رہے، بلکہ کچھ اور بنا رہے ہیں. یہ محافل ذکر میں اکثر اسماء مبارکہ کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہاں جی، اور لوگ وظیفہ کے طور پر تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں اسماء مبارکہ کی. تو خصوصی طور پر قرآن کریم کا تو معاملہ یعنی کہ ایک طرف ہے ہی، مگر محافل ذکر میں ہو یا ذکر خفی کریں یا اکیلے کریں، کسی بھی طرح سے تسبیح و تحلیل کریں، تو اس میں بھی تلفظ کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اس تسبیح و تحلیل کا اجر ملے، نہ کہ وہ عذاب ملے. سمجھ رہے بات؟ کہ تسبیح و تحلیل کے وقت بھی جو ہے وہ آپ اس اسماء مبارکہ جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے، حی ہے تو اس کو حی ہی پکاریں، قیوم ہے تو اس کو قیوم ہی پکاریں، حنان ہے تو اس کو حنان ہی بولیں، حنان نہیں بولیں. ٹھیک ہے، قدوس ہے تو اس کو قدوس ہی بولیں بڑے قاف کے ساتھ، قدوس نہیں بولیں چھوٹے قاف کے ساتھ. نہیں سمجھے بھائی؟ غفار ہے تو اس کو آپ غفار نہیں بولیں، غفور ہے تو اس کو غفور نہیں بولیں. ٹھیک ہے، رحمان ہے تو اس کو رحمان بولے، معاف کرنا. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں، اگر آپ اندازہ فرمائیں تو آپ کی تسبیح بھی بیکار، آپ کے وظائف بھی بیکار، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی محافل سب بیکار. کیوں بیکار؟ کہ آپ کی تلفظ ٹھیک نہیں تھے، آپ نے اسماء مبارکہ کو بگاڑ کر لیا ہے، بگاڑ کر بولا ہے آپ نے، چاہے آپ نے 1000 مرتبہ بولا ہے تسبیح میں، ذکر میں، وظیفے میں. تو وظیفے اسی وجہ سے ہمارے جو وہ بیکار چلے جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی برکت نہیں آتی. ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنا وظیفہ کیا ہے فلاں اسم مبارکہ کا، اور میں نے اتنی تسبیحاں کی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو فائدہ کیسے ہو جب آپ نے اس اسم مبارکہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، ایک بار بھی نہیں پڑھا. آپ 1000 بار کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے 100 تسبیحیں پڑھی ہیں، میں نے 100 دفعہ 1000 مرتبہ، بلکہ بہت سارے لوگ تو لاکھوں کی بات کرتے ہیں کہ میں نے فلاں اسم مبارک کی جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ تسبیح کی ہے. ٹھیک ہے، 1,00,000 مرتبہ پڑھا ہے. تو 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، مگر پڑھیں صحیح. میرا مدعا یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پڑھنے کی برکت بھی حاصل ہو، فیض بھی حاصل ہو، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو. میرا کہنا یہ ہے، میرا اصل میں مقصد آپ کو عرض کرنے کا یہی ہے کہ آپ کی تسبیح و تحلیل بھی کارآمد ہو، آپ کی نماز بھی کارآمد ہو، آپ کی تلاوت بھی کارآمد ہو، سب کچھ کارآمد ہو، آپ کے وظائف بھی کارآمد ہو، آپ کی محافل ذکر بھی کارآمد ہو. ٹھیک ہے،
محفل نعت میں اگر آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تلفظ کے ساتھ صحیح احسن انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو آپ بھی کوشش فرمائیے کہ تلفظ میں جتنی زیادہ خوبصورتی ہو. لکھنے میں خطاط حضرات کتنے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کو پڑھا بھی اتنی خوبصورت انداز میں جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ آپ اس جس انداز میں، جس خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، جس خوبصورت انداز میں نازل ہوا ہے، اور جس خوبصورت انداز میں صحابہ نے پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا، تو اس حق کا تلاوتی، اس کا حق ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس کو تلاوت کریں اور اسماء مبارکہ کو لیں. آگے لفظ آیا الرحیم، تو آپ ظاہری بات ہے الرحیم پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. تو مالک یوم الدین، لفظ مالک میں میم پر کھڑا زبر آ رہا ہے، اب اس کی آواز ڈبل ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ پڑھ دیتے ہیں مالک یوم الدین، اب ایک یہاں پہ 17 قراتیں جو ہیں وہ 7 قراتیں، اس میں ایک قرات ایسی ہے کہ جس میں مالک یوم الدین یعنی کہ مالکی میم کی جو زبر ہے اس کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، مگر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو اس قرات کا جاننے والا ہو، عام شخص ایسے نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. تو ہم عام طور پر یعنی ہم عام لوگ مالک یعنی کہ میم کو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جبکہ مالک یوم الدین ایسے نہیں پڑھیں گے، مالک یوم الدین ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آگے لفظ ہے ایاکا، کیا لفظ ہے؟ ایاک، ہاں، تو ایاکا لفظ میں یا کی زبر کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، نہ کہ ہم کاف کے برابر کر دیں. ایاکا ایسے غلط ہے، کیا بولا؟ ایاکا، ایاکا پڑھیں گے بلکہ ایاکا. یوم الدین کیا پڑھیں گے؟ یوم الدین، مالکی یوم الدین. اور ایاکا کیا لفظ پڑھیں گے؟ ایاک، ایاکا، کاف چھوٹا کاف کے ساتھ ہے. تو سامعین، یہ آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرماتے ہیں روزانہ 4 سے 5 ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے. تو آج ہمارا سبق سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم پورا تلاوت کرنا تو بعد کی بات، ہم شروع میں ہی ایسی غلطیوں کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، غلطیوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، تو پھر اگلی تلاوت جو ہے وہ ہماری کارآمد کیسے ہوگی. تو سامعین محترم، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.